ایڈوکیٹ صاحب کو تشریف لائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیہ یا جانا جگ راج کو تاج تورے تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا یا رسول یا حبیب اللہ البحر علا والموج طوفان ہوش روبا من بے کسو طوفان ہوش میں ہوں بگڑی ہے ہوا مجدار میں ہوں بگڑی نیا پار لگا جانا یا حبیب اللہ یا رسول ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ارض پاکستان کے اندر سیاسی جماعتوں کا وجود جمہوریت کی آبیاری اور اس کے استحکام کے لیے انتہائی ضروری ہے، چونکہ استحکام پاکستان اور بقائے پاکستان اسی سے ہی منسلک ہے، اور اسی کے تسلسل میں ہی ہم آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کی بات کرتے ہیں، تو یہ آپس میں ایک جزء لا ینفک بھی ہے۔ اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کا یہ درہ امتیاز ہے کہ اس نے ہمیشہ سیاسی جماعتوں کے سربراہان کو دعوت دی، بلا تفریق بلا تمیز وہ آئے اور اپنا انہوں نے نقطہ نظر رکھا، چونکہ وکلاء برادری اسلام اور بار ایسوسی ایشنز ہی وہ ادارے ہیں جو کہ ہمیشہ سے ہی جب بھی کوئی کسی بھی حوالے سے کسی آمر نے دعویٰ بولا آئین پہ، تو یہی بار ایسوسی ایشنز ہی ان تمام جماعتوں کے ساتھ کھڑی رہی ہیں کہ جنہوں نے یک جنبش لہجہ یہ آواز بلند کی۔ ہماری آج یہ خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان محترم سراج الحق صاحب امیر جماعت اسلامی موجود ہیں، انہوں نے اپنی مصروفیات میں سے ٹائم نکالا، اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کی دعوت پہ خصوصی تشریف لائے۔ سراج صاحب ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دل کی گہرائیوں سے۔ جناب میں میاں اسلم صاحب نائب امیر جماعت اسلامی سابق امیر صوبہ پنجاب تشریف ہمارے درمیان موجود ہیں، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ محترم سراج الحق صاحب کا شمار ہماری سیاسی جماعتوں میں وہ ایک منفرد حیثیت کے نام سے وہ پہچانا جاتا ہے کہ جو کہ ایک مدلل گفتگو اور ان کی ایک جداگانہ پوائنٹ آف ویو رہا ہے۔ وقت کے لحاظ سے جب بھی کوئی معاملہ آیا تو انہوں نے ایک وہ واحد ہی وہ رستہ اپنایا جہاں پہ تمام جماعتیں جنہوں نے اپنی مفاہمت یا جو بھی تھا، لیکن ان کا ایک اپنا الگ سے ایشو رہا۔ سراج الحق صاحب میری کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، لیکن جو ہمارے نئے دوست بار ایسوسی ایشن کے ممبرز بنے ہیں ان کے لیے آپ 5 ستمبر 1962 کو پختونخوا کے ضلع کلوئر دیر میں سمر باغ کے گاؤں کاکس میں ہوئی۔ آپ اس سے قبل خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلی میں متعدد بار منتخب ہوئے۔ آپ صوبہ خیبر پختونخوا کے تقریباً 3 مرتبہ پارلیمنٹ کے ممبر بھی رہے، سینئر وزیر بھی رہ چکے ہیں، انتہائی سادہ مزاج شخصیت کے حامل ہیں، ایوان بالا کے ایک ممبر بھی رہے۔ سراج الحق صاحب نے اپنی ابتدائی تعلیم خطے کے مقامی ہائی اسکول سے لی، پشاور یونیورسٹی میں پولیٹیکل سائنس اور 1990 میں پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے ایجوکیشن مکمل کیا۔ یونیورسٹی کی مدت کے دوران انہوں نے مولانا سید ابو العلا مودودی اور مولانا نعیم صدیقی کی کتابوں کی تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے اسلامی جمعیت طلبہ میں شمولیت اختیار کی اور 1988 سے 1991 تک اسلامی جمعیت طلبہ کے ناظم اعلیٰ منتخب ہوئے۔
وہ PK 95 انتخابی حلقہ سے MPA کے طور پر 2 مرتبہ بھی منتخب ہوئے. چونکہ جماعت اسلامی سب سے بڑی اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک میں پرانی نظریاتی اسلامی احیائی تحریک کے نام بھی پہچانی جاتی ہے، جس کا آغاز 20ویں صدی کے اسلامی مفکر سید ابوالعلا مودودی، جو عصر حاضر میں اسلام کے احیاء کی جدوجہد کے مرکزی کردار مانے جاتے ہیں. پاکستان سے قبل 26 اگست 1941 کو لاہور میں کیا تھا، جس کا کہ سید ابوالعلا مودودی اور دیگر 74 افراد نے ملک میں اسلامی انقلاب لانے کی جدوجہد مشترکہ جدوجہد کے لیے اس کی بنیاد رکھی. اور یہ صاحب سے کس اسٹیج پہ تشریف لائیں. میں ریکویسٹ کروں گا سعادہ احمد راجپوت صاحب سے، کیونکہ ہوسٹ کر رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ بار اور ڈسٹرکٹ بار، کیا ہے اسٹیج سیکرٹری کے فیصلہ انجام. پریزیڈنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ بار جناب شعیب شاہین صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور آگے سال سے خطاب کریں. جناب اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. امیر جماعت اسلامی جناب سراج الحق صاحب، نائب امیر جماعت اسلامی جناب میاں اسلم صاحب، صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن، دیگر قائدین، دوست، بھائی بہنوں، السلام علیکم. آج میں سمجھتا ہوں کہ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہماری خصوصی دعوت پہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار اور اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار کی دعوت پہ جناب سراج الحق صاحب تشریف فرما ہیں اور آپ کو ایڈریس کریں گے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. بار ایسوسیشنز ہمیشہ جمہوریت پہ بلیو کرتی ہیں، سویلین سپریمیسی پہ بلیو کرتی ہیں، جس کے لیے ہم نے تحریک بھی چلائی تھی، جو ہمارا نعرہ تھا سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن، رول آف لا اینڈ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری. اور اس وقت سے لے کر آج تک میں سمجھتا ہوں، اور بلکہ پاکستان بنانے سے لے کر آج تک جب جمہوریت پہ شب خون مارا گیا، یا جب ہیومن رائٹس وائلیشن ہوئی، یا بنیادی انسانی حقوق کو معطل کیا گیا، یا ان کو کسی حوالے سے وائلیٹ کیا گیا، تو ہمیشہ بار ایسوسیشنز ہرابل دستے کے طور پر فرنٹ فٹ پہ کھڑی ہوتی ہے. اور صرف وکلاء کے حقوق کے لیے نہیں، ہمیشہ آزاد، انڈیپینڈنٹ اور جمہوری حکومت کے وجود کے لیے بھی جدوجہد کیا کرتی ہے. اور عام سٹیزنز جو ہمارے شہری ہیں، جو اپنے حقوق کے لیے سم ٹائم آواز نہیں اٹھا سکتے، تو یہ بار ایسوسیشنز ہوتی ہیں جو ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے بھی فرنٹ فٹ پہ کھڑے ہو کے کام کرتی ہیں. میرے پیش رو جناب حفیظ اللہ یعقوب صاحب نے، ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو فرما دی. میں ایک دو باتیں کروں گا. جماعت اسلامی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اگر جمہوریت کسی پارٹی کے اندر موجود ہے تو میں وداؤٹ ہیزیٹیشن یہ کہوں گا کہ یہ وہ واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جس کے اپنے اندر جمہوریت ہے اور جمہوری نظام ہے، اور جس کے اوپر کبھی کسی نے انگلی نہیں اٹھائی، نہ ان کے کسی سٹنگ ممبر نے، نہ ان کے کسی مخالف نے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام سیاسی جماعتوں کے لیے یہ لیڈنگ اور ماڈل رول ہیں کہ اپنی سیاسی جماعتوں کے اندر اپنی جمہوریت لائیں. تو پھر آپ کے لیے جمہوریت کے لیے جدوجہد کرنا، جمہوریت کے لیے بات کرنا بھی اچھا ہوگا. دوسری بات جو ان کی ذیلی تنظیم الخدمت فاؤنڈیشن ہے، جب پاکستان میں خدا نخواستہ کوئی آفت آئی، کوئی سیلاب آیا، کوئی زلزلہ آیا، تو ان کی وہ الخدمت جماعت، الخدمت فاؤنڈیشن ہمیشہ فرنٹ فٹ پہ کھڑی ہوتی ہے اور لوگوں کے حقوق کے لیے، لوگوں کو تکلیفوں کے ازالے کے لیے، لوگوں کو حقیقی معنوں میں ان کی خدمت کے لیے وہ تکلیف دہ ماحول میں بھی کام کرتے ہیں جہاں اپنی زندگی کو وہ خطرے میں ڈال کر. چند دن پہلے ہم نے دیکھا کہ PK میں کس طرح جماعت اسلامی کے کارکنان نے اپنی زندگیوں سے کھیل کے انہوں نے لوگوں کی زندگیاں بچائیں، اور یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کی بنیاد ہمیشہ فریڈم آف ایکسپریشن، سویلین سپریمیسی اور آنیسٹ لیڈرشپ پہ مشتمل ہوتی ہے.
جب آپ جمہوریت کو بات کریں گے تو جب تک یہ تین عناصر نہیں ہوں گے تو ہم جمہوریت کی بات تو کر سکتے ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں یہ جمہوری حکومت یہ ایک صرف خواب ہوگا، بلکہ سم ٹائم مافیاز کی صورت میں ہمارے اوپر حکمران مسلط ہو جایا کرتے ہیں، یا کبھی ڈکٹیٹرز کی صورت میں، یا کبھی ڈکٹیٹرز کی چھتری کے نیچے پلنے والے لوگ ہمارے اوپر مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ تین چیزیں نہیں ہیں، فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے، یہاں نرسری میں لیڈر تیار کیے جاتے ہیں اور پھر جب سم ٹائم وہ تیار ہو کے واقعی پاپولر لیڈرشپ کے طور پر سامنے آ جاتے ہیں تو پھر جنہوں نے ان کو تیار کیا جاتا ہے تو وہ اپنے لیے ان کو خطرہ سمجھنے لگ جاتے ہیں، تو پھر ان کے درمیان لڑائی ہو جاتی ہے، اور لڑائی کسی اصولوں پہ نہیں ہوتی، اور لڑائی ہمیشہ مفادات پہ ہوا کرتی ہے، تو اس کا نقصان آج ملک میں ہم بھگت رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے نہایت ایک محترم شخصیت سراج الحق صاحب آج موجود ہیں، اور آج جو ملک کی حالت ہے، جس طرح ورسٹ کنڈیشن آف ہیومن رائٹس وائلیشن ہے، ایک سینئر پارلیمنٹیرینز پولیٹیکل ورکرز کے لوگوں کو اٹھا کے ننگا کر کے ان کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ صحافیوں کو جس طرح دھمکیاں دی جاتی ہیں اور ارشد شریف کی جس طرح شہادت ہوتی ہے، یہ اس کے ساتھ ساتھ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور معاشی طور پر ہماری یہ پوزیشن ہو چکی ہے کہ اپریل میں ہمارے ڈیفالٹ کا خطرہ 5% تھا، آج 75% اور 80% ہو چکا ہے۔ یہ ملک کی حالت ہے۔ میں آج یہ مطالبہ بھی کرتا ہوں، یہ توقع بھی رکھتا ہوں کہ سراج الحق صاحب وہ واحد شخصیت ہے جس کے اوپر پولیٹیکل پارٹیز احترام بھی کرتی ہیں اور اعتماد بھی کرتی ہیں، اور ملک کو اس مصیبت سے نکالنے کے لیے آپ اپنا رول ادا کریں، اور اس کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ آپ سے بڑی شخصیت کوئی ایسی شخصیت نہیں جو جمہوریت پہ بلیو کرتی ہے، ایک آنیسٹ لیڈرشپ ہے، تاکہ آپ کے ذریعے اس ملک کے جو مسائل ہیں ان کا حل کی طرف ہم بڑھ سکیں۔ تھینک یو اگین۔ بیٹھا 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 الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، صدق اللہ العظیم۔ بہت ہی محترم بھائی جناب حفیظ اللہ یعقوب صاحب، صدر اسلام آباد بار ایسوسیئیشن، میرے انتہائی محترم بھائی جناب شعیب شاہین صاحب، صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار، جناب بلال مغل صاحب، جناب حافظ نفیس صاحب، جناب سعید احمد راجپوت صاحب، جناب سردار نجم عباس صاحب، سہیل خورشید صاحب، اور محترم بھائی جناب میاں محمد اسلم صاحب، میرے انتہائی قابل احترام معزز ممبران بار، بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
آپ کے چہروں کو دیکھ کر میں خوفزدہ ہو گیا اور دل چاہتا ہے کہ ایک ایک سے پوچھوں کہ صبح ناشتہ کسی نے دیا ہے یا نہیں دیا ہے؟ دیا ہے؟ میں آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں بار کے صدر کا، کیبنٹ کا، کہ انہوں نے مجھے اس تاریخی اور عظیم بار میں گفتگو کرنے کا موقع دیا۔ یہ میرے لیے ایک اعزاز ہے کہ آج میں ان دوستوں کے درمیان ہوں جن کے ایک ممبر نے، جن کے ایک سینئر وکیل نے، قابل قدر وکیل نے پاکستان کو بنایا تھا، اور اب میں آیا ہوں کہ پاکستان تو قائد اعظم محمد علی جناح نے بنایا تھا، اب آپ لوگوں نے اس کو بچانا بھی ہے۔ بار اور جماعت اسلامی میں قدر مشترک ہے کہ اگر کہیں حقیقی جمہوریت ہے تو یہ آپ کے بار روم میں ہے یا جماعت اسلامی میں ہے۔ سردی ہو، گرمی ہو، ماشاءاللہ ہو، جمہوری دورانیہ ہو، کبھی بھی میں نے نہیں سنا ہے کہ بار میں الیکشن نہیں ہوا، اور کبھی میں نے نہیں سنا ہے کہ جماعت اسلامی میں اپنے نظام اور دستور کے مطابق انتخاب نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ معاف کیجیے گا، یا پراپرٹیز ہے خاندانوں کی، سرمایہ داروں کی، جاگیرداروں کی، یا کچھ مافیاز کے جتوں کی۔ حقیقی جمہوریت تو بس یہاں ہے۔ بہت مشکل موضوع ہے کہ حالات حاضرہ اور سیاست پر بحث کروں۔ شعیب بھائی نے جمہوریت کی بات کی۔ آج کی جمہوریت بوٹوں کی بنیاد پر، لوٹوں کی بنیاد پر اور نوٹوں کی بنیاد پر کڑی ہے۔ اس لیے آپ چاہتے ہیں کہ میں بوٹوں پہ بات کروں، لوٹوں پہ بات کر لوں یا نوٹوں پہ بات کر لوں، تو اس پر میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ میں آپ کے پاس آیا ہوں ایک خواب دیکھنے، اور میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک خواب دیکھیں اور خود ہی اس کی تعبیر نکالنے کی کوشش کریں۔ ایک ایسا خواب کہ ہم صبح اپنی دفتر کی طرف اور عدالت کی طرف آ رہے ہیں، اور راستے میں سرخ بتی نظر آئی، لوگ کھڑے ہو گئے قطار میں، اور ہمیں کوئی حیرانگی نہیں ہوئی کہ اس قطار میں وقت کا وزیر اعظم بھی کھڑا ہے اور سرخ بتی کا احترام کر رہا ہے، اور ایک مزدور اور ایک وکیل اور ایک ڈاکٹر بھی کھڑا ہے۔ میں ایک ایسے پاکستان کو دیکھنا چاہتا ہوں جہاں ایک انسان دوسری انسان کا غلام نہ ہو، جہاں ایک انسان دوسرے انسان کا محتاج نہ ہو، ایک ایسا پاکستان جس میں غربت نہ ہو، جس میں جہالت نہ ہو، جس میں کرپشن نہ ہو، جس میں مہنگائی نہ ہو، جس میں عدل اور انصاف ہو، جس میں محمود اور ایاز ایک سب میں نظر آئیں۔ ایک ایسا پاکستان جس کے گرین پاسپورٹ کا ساری دنیا میں عزت ہو، ایک ایسا پاکستان جو مانگنے والا نہ ہو، دینے والا ہو، ایک ایسا پاکستان جس پر ہر پاکستانی فخر کرے، اور پڑھنے کے بعد اور ڈگری لینے کے بعد کینیڈا اور امریکہ اور ملیشیا کا نہ سوچے، ادھر رہ کر اپنی قوم کی خدمت کے لیے اپنی زندگی نچھاور کرنے پر فخر محسوس کرے۔ ایک ایسا پاکستان
جس میں ہم بنجر زمینوں کو آباد کریں اور پاکستان کو گرین بنا لیں. ایک ایسا پاکستان جس میں لوگ اس بوتل کا پانی نہ پیے، منرل واٹر کی بجائے کینیڈا کی طرح نلکے کے پانی پر زیادہ اعتماد کرے. ایک ایسا پاکستان جس میں انسان کو یقین ہو کہ جہاں صدر پاکستان کا بیٹا پڑھتا ہے اسی طرح ایجوکیشن ایک غریب کے بیٹے کے لیے بھی میسر ہے. ایک ایسا پاکستان چاہتا ہوں جس میں کوئی اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھے، بلکہ جس طرح حضور نے فرمایا ہے کہ السلطان ولی من لا ولی لہ، حکومت وارث ہے جس کا کوئی وارث نہ ہو. یتیم کی کفالت، بیوہ کی کفالت، مظلوم کی وکالت، غریب کی کفالت، بیمار کا علاج کوئی نہ کرے تو ریاست اور سرکار اور حکومت کرے، تاکہ مرتے وقت کسی انسان کو یہ احساس نہ ہو کہ میں تو جا رہا ہوں تو میری اہلیہ کا کیا ہوگا، میرے یتیم بچوں کا کیا ہوگا، میرے اوپر جو قرض ہے اس کا کیا ہوگا، میں جو کرائے کے گھر میں رہتا ہوں اس کا کیا ہوگا، میرا باپ اگر بیمار پڑا ہے اور میں جا رہا ہوں اس دنیا سے اس کے علاج کا کیا ہوگا. میں ایک ایسے پاکستان کا خواب دیکھنا چاہتا ہوں جس میں انسان اپنے آپ کو تنہا محسوس نہ کرے. میں وہ پاکستان دیکھنا چاہتا ہوں جس میں میری ماں، میری بیٹی، میری بچی رات کے وقت بھی سفر کرے تو اللہ کے علاوہ اور کسی کا خوف اس کو نہ ہو. انسان کی عزت محفوظ، انسان کی جان محفوظ، انسان کا مال محفوظ، چادر اور چار دیواری محفوظ. اور اس پاکستان میں نہ کسی سینیٹر کو انصاف کی حصول کے لیے سپریم کورٹ کے باہر دھرنا دینے کی ضرورت ہو، نہ کسی طاہر القادری کو ماڈل ٹاؤن کے شہداء کے FIR کے لیے لاہور سے اسلام آباد تک لانگ مارچ کرنے کی ضرورت ہو، نہ کسی اکبر حسین 45 سال بعد جب وہ جیت گئے اپنا مکان اس کو مل گیا، لیکن معلوم ہوا کہ کیس تو جیت گئے لیکن اکبر حسین دنیا سے چلے گئے. ایک ایسے پاکستان کا خواب دیکھنے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں. میرے بہت ہی پیارے بھائیوں، میں جناب نے بہت بڑا تعارف کیا، سینئر منسٹر رہا ہے، سینیٹر رہا ہے، وزیر رہا ہے، ممبر رہا ہے. میں سینیٹر کی حیثیت سے، سابق وزیر کی حیثیت سے، امیر کی حیثیت سے نہیں آیا ہوں. میں فخر کرتا ہوں جس نام پر ایک امتی کی حیثیت سے آپ کی خدمت میں کھڑا ہوں. ہم کون ہیں؟ آپ اور ہم سب اس زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے. اللہ نے آپ کو عزت سے نوازا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے آدم کو عزت دی ہے. جو آپ سے عزت لینا چاہتا ہے وہ ظلم کرتا ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے حسن سے نوازا ہے. لَقَدْ خَلَقَنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بخدا آپ چاند اور ستاروں اور سورج سے زیادہ حسین ہے. آپ کو اللہ نے اختیارات سے نوازا ہے. میرے بہت ہی پیارے بھائی، اللہ نے آپ کے لیے زمین کو فرش بنایا، آپ کے لیے آسمان کو چھت بنایا، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے چاند، سورج اور ستاروں کو روشن کیا ہے. آپ کے لیے اللہ نے نمک کو کڑوا بنایا، شہد کو میٹھا بنایا، پھولوں کو رنگ اور
खुशबू बख्शी, ये पूरा इंतजाम आपके लिए है। बस आपसे यही अल्लाह कहता है कि मेरे अलावा और किसी की बंदगी ना करो। तो मैं जब उम्मती की हैसियत से आया हूं, इसलिए आया हूं कि किसी चौधरी की चौधराहट से न डरना, किसी सरमायादार के सरमाए से मुतासिर न होना, किसी जर्नेल के डंडे से न डरना। आप हक है, आप एक रियलिटी है, आप बजाते खुद इस कायनात में अल्लाह का खलीफा है। जब आप झुकते हैं, जब आप डरते हैं, जब आप दबते हैं, आप अपनी हैसियत का तौहीन करते हैं, आप अपनी जात के हवाले से अपनी जात की नफी करते हैं। इसलिए मेरे बहुत ही प्यारे भाइयों, हम खुशकिस्मत है कि मदीना मुनव्वरा के बाद जिसका जिक्र हमारे प्यारे भाई ने की, पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो एक नजरिए की बुनियाद पर बना है, और वो नजरिया भी रंग नहीं है, कौमियत नहीं है, जुबान नहीं है, वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। तो क्या आप इस पर खुश है कि नहीं है कि आप एक ऐसे मुल्क के बाशिंदा है जो तौहीद की बुनियाद पर बना है। अल्लाह ने 65 सालों में हमें एटमी पावर बनाया ताकि कोई हमें धमकी ना दे तबाह करने का। अल्लाह ने आपको 5 दरियाओं से नवाजा, तरह तरह की मौसमों से नवाजा। अब देखिए, अब पाकिस्तान है, 1000 किलोमीटर साहिल है आपके साथ, आपके पांव तले सोना मौजूद है, मादिनियात मौजूद है। आप दुनिया में गंदम पैदा करने वाला 8वां बड़ा मुल्क, आप दुनिया में गंदम के अलावा गन्ना पैदा करने वाला 7वां बड़ा मुल्क, आप चावल पैदा करने वाला 5वां बड़ा मुल्क, आप दाल पैदा करने वाला 3रा बड़ा मुल्क, लाइव स्टॉक में दुनिया में आपका 5वां नंबर है। हर नेमत से अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है। तो फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कल स्टेट बैंक पाकिस्तान की रिपोर्ट है कि इस वक्त पाकिस्तान पर 62 खरब का कर्जा है। गुज़श्ता 1 साल में पाकिस्तान ने 13 खरब का कर्जा लिया है। हर दिन पाकिस्तान 23 अरब का कर्जा लेता है। आप सब पाकिस्तानी इस वक्त 2,48,000 मकरूज है। आज भी इस्लामाबाद में अगर कोई बच्चा पैदा हुआ हो और उसने अपनी मां के सीने का दूध ना भी लिया हो तो भी वो पाकिस्तानी होकर IMF का मकरूज बन गया। मैं आपसे सिर्फ यही एक डिस्कशन करने आया हूं। मेरी तकरीर के दौरान भी आप सवाल कर सकते हैं, मैं मैंड नहीं करता हूं। मैं एक जमहूरी आदमी हूं, डिस्कशन पर यकीन रखता हूं, लेकिन मैं आपके साथ एक जरगा करने आया हूं कि आज पाकिस्तानी दुनिया में एक ऐसी कौम है कि रोजाना 325 अफराद यरकान से मरते हैं। 1 लाख लोग हर साल कैंसर से मरते हैं। 8 करोड़ इस वक्त गुर्बत की लकीर से नीचे, 2.5 करोड़ बच्चे तालीमी इदारों से बाहर। हर पाकिस्तानी, 5वां पाकिस्तानी डिप्रेशन का शिकार। मैं सिर्फ ये पूछने आया हूं कि कौन जिम्मेदार है? क्या अमेरिका पर इल्जाम लगाएं? क्या इंडिया पर इल्जाम लगाएं? क्या बरतानिया से गिला कर ले? या हम खुद जिम्मेदार हैं?
اللہ تو نہیں چاہتا ہے کہ اس کے اپنے بندے دشمن کا غلام ہو، لیکن یہ غلامی کا توق ہم نے خود اپنے گلے میں ڈالا ہے۔ میرے بہت ہی محترم بھائیوں، میں شعیب شاہین کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ادارے جب تک مستحکم نہ ہو کوئی ملک مستحکم نہیں ہو سکتا، لیکن کیا ہمارے ادارے مضبوط ہیں؟ سب سے پہلے ہم لیں گے مقننہ جو قانون سازی کرتا ہے، قومی اسمبلی، سینٹ، صوبائی اسمبلی، وہاں میرٹ کی بنیاد پر لوگ آتے ہیں یا دولت کی بنیاد پر لوگ آتے ہیں؟ میرے بہت ہی محترم بھائیوں، میں اختصار سے بات کروں گا کہ تمہاری ساری سیاست اور سیاستدان، یہی جاگیردار، نواب وڈیرے، یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا ایک تسلسل ہے، اور جس کو آپ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں یہ بھی رائل انڈین آرمی کا تسلسل ہے۔ ایک دن کے لیے اس پاکستان کو نظریے کے مطابق چلنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ پہلے دن سے جنرل گریسی آپ کا آرمی چیف مقرر کیا گیا، جوگندر ناتھ کو آپ کا وزیر تعلیم مقرر کیا، منڈیل کو وزیر قانون مقرر کیا گیا۔ 1956 تک ہمارا جو بھی وزیر حلف لیتا تھا تاج برطانیہ کے وفاداری کا حلف لیتا تھا، اور بعد میں ایوب خان کے ساتھ جب امریکہ کا نکاح ہوا تو یہ غلام اس کے حوالے کیے گئے۔ وہ دن اور آج کا دن کہ ہم اس کے ڈکٹیشن پر چلتے ہیں، کون حکمران ہوگا، کون 25 سال بعد حکمران ہوگا، کون 35 سال بعد حکمران ہوگا۔ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ خود امریکہ کے اندر ایک فاؤنڈیشن ہے جس کا کام اسلامی ممالک کے لیے قیادت تیار کرنا ہے۔ اس وقت بھی آپ کے بڑے بڑے خاندانوں کے جو بچے اور شہزادے ہیں اس فاؤنڈیشن کے مہمان ہیں، آئندہ 35 سالوں کے لیے آپ کے لیے وہ قیادت تیار کر رہے ہیں۔ انہوں نے اداروں کو تباہ کیا۔ آپ کا مقننہ ہے، ایک دن میں 35 قوانین FATF کے دباؤ پر انہوں نے تو منظور کروائے۔ ایک قانون پر چند منٹ بھی انہوں نے ڈسکشن نہیں کی۔ جنہوں نے ٹپا لگایا اس نے پڑھا بھی نہیں تھا، لیکن چونکہ ورلڈ بینک اور IMF کا آرڈر تھا، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ اور PTI نے مل کر ان پر ٹپا لگایا، اس لیے کہ ان کے آقاؤں کا حکم تھا۔ میرے بہت ہی محترم بھائیوں، انہوں نے ہمارے عدلیہ کو تباہ کیا۔ آپ کے علم میں ہے، چرچل نے پوچھا تھا جب جرمن نے حملہ کیا کہ کیا ہمارے ملک میں عدالتوں میں انصاف ہے، اور جب کہا گیا کہ ہاں انصاف ہے، انہوں نے کہا کوئی ہمیں شکست نہیں دے سکتا۔ لیکن گزشتہ دن یہاں ایک جوڈیشری کانفرنس میں جب ایک دوست نے وہ ججز سے پوچھا کہ کیا ہمارے ملک کی عدالتوں میں انصاف ہے، تو 350 ججز میں سے صرف ایک آدمی نے کہا اور باقی سب نے کہا کہ انصاف نہیں ہے۔ ساہیوال کا واقعہ ہوا، بچوں کے سامنے، عمیر نام تھا، میں ملنے گیا، ان کی ماں، ان کے والد، ان کی بہن کو شہید کیا گیا۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا۔ یہ جو ناظم ہے، جھوکیو ناظم، قتل کیا، کچھ نہیں ہوا۔ جتوئی نے ایک آدمی کو قتل کیا، عدالت نے سزا سنائی، سرمایہ دار کا بیٹا تھا قاتل، تو بنگلہ لے کر اس پر ہاسپٹل کا بورڈ لگایا، وہاں ٹیبل ٹینس بھی کھیلتا تھا، مزے کرتا تھا، کچھ نہیں ہوا، اور بالآخر اس کو باہر جانے دیا گیا۔ میں مانتا ہوں کہ آپ کے ججز کے مراعات دنیا کے 10 ممالک میں سے ہے جو سب سے زیادہ مراعات لیتے ہیں۔
لیکن آپ کی عدالتوں کی کارکردگی دنیا کے 180 ممالک میں آپ جانتے ہیں کہ 128ویں نمبر پر ہے۔ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آدمی سانپ اور بچھوں اور بجلی کی کرنٹ سے اتنا نہیں ڈرتا ہے جتنا آپ کی عدالتوں کے دروازے میں داخل ہونے سے انسان ڈرتا ہے۔ لوگ پناہ مانگتے ہیں ان عدالتوں سے، جہاں ہر چیز موجود ہے انصاف کے علاوہ، جہاں ججز چہروں کو دیکھتے ہیں، سٹیٹس کو دیکھتے ہیں، منصب کو دیکھتے ہیں، فائل کو دیکھنے کی بجائے ہمارا دین ہے۔ اس کا پہلا آرڈر کیا تھا حضرت ابو بکر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ ہو گئے، وَالضَّعِيفُ فِيكُمْ قَوِيٌّ عِنْدِي حَتَّى أُرِيحَ عَلَيْهِ حَقَّهُ، تمہارے اندر جو غریب آدمی ہیں وہ میرے ہاں سب سے زیادہ طاقتور ہے جب تک ان کو ان کا حق نہ دلا دوں۔ وَالْقَوِيُّ فِيكُمْ ضَعِيفٌ عِنْدِي، اور تمہارے اندر معاشرے میں جو قوی آدمی ہیں وہ میرے دربار میں کچھ بھی نہیں ہے جب تک میں ان سے حق نہ لوں۔ ان کا بیٹا عبد الرحمن تھا، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، عمر بن العاص نے مصر میں ان کو گرفتار کیا، گھر لے کر ان کو کوڑے لگائے۔ حضرت عمر ابن خطاب کو پتہ چلا اور خط لکھا کہ عمر، آپ نے میرے بیٹے کو شراب کے جرم میں پکڑ کر دربار میں لے جا کر کوڑے لگائے ہیں، ان کو میرے پاس بھیجو، اور آپ نے ظلم کیا ہے کہ عام آدمی کو آپ چوکوں اور چوراہوں میں کوڑے لگاتے ہیں، اور میرے بیٹے کو VIP بنا کر آپ نے چار دیواری کے اندر کوڑے لگائے ہیں۔ اور عبد الرحمن کو مدینہ لا کر چوک میں کڑا کر کے دوبارہ کوڑے لگوائے گئے۔ انسانیت کو سبق دیا کہ عدالت وہی ہے جس میں خلیفہ کا بیٹا اور ایک عام مزدور کے ساتھ یکساں سلوک کیا جاتا ہے۔ ہم بھی مسلمان ہیں، کیا ہمارے ملک میں ایسا ہے؟ ہماری ایک بہن نے فریاد کی کہ ان کا شوہر 8 سالوں سے غائب تھا، وہ عدالت میں آ گئی اور درخواست کی کہ اب میرے بچے بڑھ گئے ہیں، تو اگر میرے شوہر کو آپ لوگوں نے مارا ہو تو ان کی قبر کے پاس لے جانا، اگر جیل میں ہو تو مجھے ان سے ملنے کی اجازت دینا، اس لیے کہ اب میرے بچے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ امی ہمارا ابو کون ہے۔ میرے کردار پر اب وہ شک کرنے لگے، تو اس جج نے ان کے چہرے کو دیکھا اور کہا کہ آپ کا چہرہ اتنا خوبصورت ہے، آپ کو کیا ضرورت ہے کہ 8 سالوں سے ایک پرانے شوہر کے انتظار میں ہے، آپ کے لیے شوہروں کی کیا کمی ہے؟ وہ رو پڑی، میرے رب تمہارے عدالتوں میں بھی سانپوں اور بچوں ہیں، اب وہ کہاں جائیں؟ 11,75,000 ان کی تنخواہ ہے، حساب کے مطابق 7.5 کروڑ روپے انہوں نے قومی خزانے سے تنخواہوں میں لی ہے۔ میں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا عدلیہ عدالتی نظام اس وقت فیل ہو گیا ہے، آپ مانے یا نہ مانے، خود آپ بھی اس نظام کے ستائے ہوئے وکیل ہے۔ ظاہر ہے جب انصاف نہ ہو تو آپ اپنے موکل کو کیسے انصاف دلا سکتے ہیں؟ پھر یہی تو ہوتا ہے نا کہ جج کا کوئی رشتہ دار ڈھونڈ لے، یہی تو ہوتا ہے کہ کوئی باثر دوست سے رابطہ کر لے۔ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا تعلیمی نظام بھی تباہ ہو گیا ہے، طبقاتی نظام تعلیم ہے، غریب کے لیے کچھ اور مالداروں کے لیے کچھ۔ ہماری ایوان بھی تباہ ہو گئے ہیں، ہمارے تمام ادارہ، آپ الیکشن کمیشن کو لے لے، کوئی ادارہ قابل اعتماد نہیں رہا، ساری سیاست
بوٹوں کے گرد، لوٹوں کے گرد اور نوٹوں کے گرد گھوم رہی ہے. جھوٹ کی سیاست ہے، اس سے بغاوت کرنا ہم پر لازم ہے. کہاں کی جمہوریت ہے شعیب بھائی؟ 70 میں 161 حلقوں میں کامیابی ملی شیخ مجیب کو، اور 81 حلقے ملے، کامیابی ملی، سیٹ ملے پیپلز پارٹی کو. حکومت کس کو ملی؟ کیا شیخ مجیب کو کسی نے قیادت دی؟ پاکستان ٹوٹتا، بنگلہ دیش بنتا اگر جمہوریت ہوتی. روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ، سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ، پاکستان کو ایشین ٹائیگر بنانے کا نعرہ، حقیقی تبدیلی کا نعرہ سراب ہے، 100% جھوٹ نکلا. ایک تسلسل ہے اسٹیٹس کو کا. میں اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں کہ جو اسٹیٹس کو ہے کون اس کو توڑے گا؟ کیا یہ ہماری قسمت میں ہے کہ غریب کے گھر ہمیشہ غریب پیدا ہوگا؟ کیا غریب کا کام ان بڑے لوگوں اور وی آئی پیز کے گھروں کا طواف ہے؟ کیا آپ کا کام یہی ہے کہ آپ ووٹ دیں اور آپ ان کے غلام بنے اور وہ آئی میپ کے غلام بنے؟ میں یہی چاہتا ہوں کہ ہم مل کر کہیں کہ اسٹیٹس کو نہیں مانتے ہیں. اسٹیٹس کو مسٹ گو، اب اس کو ختم ہونا چاہیے. میرے بہت ہی محترم بھائیوں، اس وقت ایک عالمی نظام ہے جس کے آپ سب غلام ہیں. اس عالمی نظام کی قیادت اس وقت تک تو امریکہ کے ہاتھ میں ہے. یہ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف اور ایشین بینک کے ذریعے انہوں نے دنیا بھر کی معیشت کو کنٹرول کیا ہے. جیب آپ کا ہے اور 100 کا نوٹ بھی آپ کا ہے، لیکن کیا اس کی قدر، اس کی ویلیو کا فیصلہ آپ یا آپ کی اسمبلی یا آپ کا کیبنٹ کرتا ہے یا ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کرتا ہے؟ عمران خان صاحب یہی فرماتے تھے کہ مجھے بھی ٹی وی اسکرین سے پتہ چلتا ہے کہ روپے کی قدر میں آج کمی ہوئی ہے. انہوں نے ساری دنیا پر سودی نظام مسلط کیا ہے. پاکستان میں بھی سودی نظام ہے. میں آج کی بات نہیں، 1931 میں میرے پیارے بھائی علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ این بنوک این فکر چالاک یہود، یہ بینکوں کا نظام، یہ چالاک یہودیوں کا نظام ہے. تا نور حق در سینہ آدم ربود. اور بینکوں کا یہ نظام اس لیے ہے کہ انسان کی دل سے نور ختم ہو جائے، چہرے سے تقوی ختم ہو جائے. اقبال کا پیغام ہے کہ تا تہ و بالا نہ گردد اے نظام. اے میرے بھائی، جب آپ اس نظام کو تباہ اور برباد نہ کرے، دانش و تہذیب و دین سودائے خام، تو دین کی بات کرنا، تہذیب کی بات کرنا اور دانش کی بات کرنا یہ ویسے بکواس ہے، یہ سودائے خام ہے. لیکن وہی سودی نظام ان لوگوں نے تمہارے اوپر مسلط کیا ہے. WHO کے ذریعے آپ کا ہیلتھ کنٹرول کیا گیا ہے. GTZ اور DFID کے ذریعے آپ کا نصاب تعلیم انہوں نے قبضے میں لیا ہے. بچے آپ کے اسکول، آپ کا استاد، آپ کا نصاب GTZ کا اور DFID کا، یہ سارا میڈیا ان کا ہے. 99% میڈیا یہودیوں کا ہے. یہ انسٹاگرام، یہ یو فون، یہ جو گوگل ہے وغیرہ وغیرہ، یہ ٹویٹر کا، آپ اس پر لکھیں اپنے فیس بک پر برہان الدین وانی ہیرو ہے کشمیر کا، آپ کا فیس بک بند ہوگا. یہ کیسے آزاد میڈیا ہے؟ آپ اس پر لکھیں حماس جو فلسطینیوں کا نمائندہ تنظیم اور یہودیوں کے خلاف جہاد کر رہا ہے، اسی وقت آپ کا فیس بک بند ہوگا. طالبان تو لوگ لکھتے تھے تھے پھر ڈیش الف پھر ڈیش لام اور بے اور الف اور نون، تاکہ اس پر ابھی پابندی نہ لگے.
تو آپ ایک بین الاقوامی قید میں ہیں. یوسف علیہ السلام نے قید میں جا کر فرمایا تھا کہ یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر، اے میرے قید کے ساتھیوں، کیا بہت سارے خدا بہتر ہے ام اللہ الواحد القہار؟ تو یہ جو جتنے لوگ ہیں، جو بھی آپ نام دے دے، یہ اس بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہے. آج میں اسلام آباد بار میں آیا ہوں، میں بالکل حقائق بیان کرتا ہوں کہ ایک یورپی یونین کا نمائندہ میرے پاس آیا تھا، سفیر تھا. اس نے کہا پیپل پارٹی آ جائے، مسلم لیگ کی حکومت ہو یا پی ٹی آئی، یہ سب ہمارے ہیں، ہمارا مقابلہ صرف اور صرف جماعت اسلامی کے ساتھ ہے. ان دنوں میں ایک سینیٹر تھا، میں نے کہا یار میں تو ایک آدمی ہوں، مجھ سے کیا مقابلہ کرتے ہو؟ انہوں نے کہا تمہارے ساتھ ایک نظام ہے قرآن کی صورت میں، تمہارے ساتھ ایک ہسٹری ہے خلافت راشدہ کی صورت میں، تمہارے ساتھ ایک متبادل سسٹم ہے. یہ جتنی بھی پارٹیاں ہے یہ ہماری سودی نظام کے خلاف نہیں ہے، یہ ہمارا توقع کردہ مخلوط نظام تعلیم کے خلاف نہیں ہے، یہ ہمارے کلچر کو چیلنج نہیں کرتے ہیں. آپ انقلاب اور تبدیلی کی بات کرتے ہیں، اس لیے میری اور آپ کی لڑائی ہے. اپنے آپ کو بچا سکتے ہو تو بچا لو، ہم تو آخری مورچے تک آپ کا پیچھا کریں گے. یہ اس نے مجھے کھل کر کہا تو میں کس کے پاس جاؤں؟ میں آج سب سے زیادہ باشعور، دانا بینا اور جہان دیدہ وکلاء کے پاس آیا ہوں کہ آؤ اس نظام کے خلاف کڑا ہونے کا وقت آیا ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ نظام کو تبدیل کر لے. اب دیکھیے مسلم لیگ کے بعد پی ٹی آئی کی حکومت آئی، پی ٹی آئی کے بعد اب پی ڈی ایم کی حکومت آئی. نظام بدلا یا نظام کا چوکیدار بدلا؟ بتائیں نا، آپ سچ تو بولیں نا. وہی پرانا نظام ہے، چوکیدار بدلا. سودی نظام کا چوکیدار، طبقاتی نظام تعلیم کا چوکیدار، وی آئی پی سسٹم کا چوکیدار. کبھی بھی ان کے درمیان، پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کے درمیان اختلاف نہیں ہے. آپ یا ہماری بہن یا ہماری بہنیں بیٹھی ہیں، انہی کی طرح ایک بہن ہماری جیل میں ہے، امریکہ کی جیل میں. کیا زرداری صاحب نے اس پر جا کر احتجاج کیا تھا؟ کیا عمران خان نے احتجاج کیا تھا کہ میری بہن کیوں آپ کی جیل میں پڑی ہے؟ اور جب یہاں ریمنڈ ڈیوس گرفتار ہو گئے اور اس کو رہا کرنے کا فیصلہ کیا، اس وقت بھی میں نے تجویز دی کہ ریمنڈ ڈیوس کو مفت میں نہ چھوڑے، اس کے بدلے ڈاکٹر آپیا کے رہائی کا مطالبہ کرے. نہیں کر سکے. یہاں بھی لندن گرفتار تھے پی ٹی آئی کے دور میں، اس وقت بھی میں نے تجویز دی کہ اس کو مفت میں نہ چھوڑے، مودی اور امریکہ کے دباؤ میں نہ آئے. انڈیا کے جیلوں میں ہمارے بہت ساری کشمیری قیادت پڑی ہے، ان کے رہائی کا مطالبہ کرے. نہیں کر سکے. میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں، حال میں یہ ٹرانسجنڈر ایکٹ جو پاس ہوا ہے، یہ کسی ایک پارٹی نے پاس نہیں کیا، یہ بین الاقوامی این جی اوز کا ایک سازش تھا. وہی بل انہوں نے انڈیا میں بھی، وہی بل انہوں نے یہاں بھی لایا، اور ایسا حسین اتفاق ہے. آپ اس بل کے پیش کرنے والوں کے نام معلوم کرو، پیپل پارٹی، مسلم لیگ، پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم اور مسلم لیگ قاب، سب کے دستخط ہیں. سب آپس میں لڑتے ہیں اس چیز پر. وہ ایک تھے کہ ہاں ٹرانسجنڈر ایکٹ یہ ہم سب کا تقاضا ہے. کشمیر کو سب نے مل کر حوالہ کیا. کل ہی کی بات ہے، یہاں او آئی سی کا اجلاس ہوا افغانستان کے حوالے سے. ہمارا یہ خیال تھا پی ٹی آئی کی حکومت ہے تو ضرور کابل کی حکومت کو تسلیم کروائیں گے اور خود تسلیم کریں گے. نہ پی ڈی ایم نے تسلیم کیا آج تک، نہ پی ٹی آئی نے تسلیم کیا آج تک، اس لیے کہ جب تک امریکہ اجازت نہ دے یہ رسک نہیں لے سکتے. کیسے آپ آزاد ملک ہے، کیسے آپ ایٹمی پاور ہے. میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں
کہ آپ تھوڑا سا سوچے، آج کے اخبارات میں ہے کہ زرداری صاحب کراچی سے پہنچے، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی تشریف لائے ہیں، محمود خان اچکزئی لالا اور باقی بھی، اور آرمی چیف کا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں۔ پتہ نہیں آرمی چیف کا فیصلہ کہاں ہوگا، کسی بنگلے میں ہوگا یا بری امام میں ہوگا، کسی خانقاہ میں ہوگا یا کسی حجرے میں ہوگا۔ آرمی چیف کا فیصلہ کر رہے ہیں جناب شہباز شریف اور جناب زرداری، وہ بھی شریف ہے، اور جناب مولانا فضل الرحمان صاحب۔ لیکن فرض کرے آج اگر پی ٹی آئی کی حکومت ہوتی تو آج فیصلہ کرتے عمران خان صاحب، میڈم شیرین مزاری صاحبہ، اعظم سواتی صاحب، فواد چودھری صاحب، اور آج لوگ ان سے پوچھتے اور وہ پوری سرار بنتے کہ فیصلہ کر لیا ہے لیکن اعلان خان صاحب خود کریں گے، کوئی اور نہیں کرے گا، پابندی لگی ہے۔ کیا ساری دنیا میں ایسے ہوتا ہے؟ کیا یہ ایک ایٹمی پاکستان کا امیج ہے؟ اب اس طرح کے مشاورتوں کے نتیجے میں جو آرمی چیف بنے گا وہ آرمی چیف ہوگا یا ان پارٹیوں کے مفادات کا چوکیدار ہوگا؟ آپ بتائیں۔ اس لیے جماعت اسلامی نے شروع سے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ اتنے اہم اداروں کے سربراہان کو سیاسی لیڈروں کے، اور جن کا کردار بھی قوم کے سامنے ہے، ان کے رحم و کرم پر نہ چھوڑے، اور جس طرح سپریم کورٹ کا ایک طریقہ کار ہے از خود اسی طرح ایک طریقہ کار بنا لے۔ مجھے خوشی ہے کہ آج عمران صاحب نے بھی میری اس موقف کی حمایت کی ہے کہ سینیارٹی کی بنیاد پر ہونے چاہیے، لیکن وہ کل سینیارٹی کی بھی اس لیے خلاف تھے کہ سینیارٹی کے نتیجے میں کون آ سکتا ہے اور کون نہیں آئے گا۔ میرے بہت ہی محترم بھائیوں، میں آپ سے یہی آخری بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ہم جماعت اسلامی ہیں، اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ اپنا وقت دوسروں کے بارے میں تذکروں پر ضائع کر لوں۔ میں نے چند اصولی بات کی ہے کہ یہ افراد ہے، یہ سیاسی جماعتیں نہیں ہیں، ورنہ میں نے الیکشن کمیشن سے درخواست کی ہے کہ جو پارٹی اپنے پارٹی کے اندر الیکشن کا انعقاد نہیں کرتی ان کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت نہ دے۔ میں نے یہ بھی بہنے بیٹھے ہیں، میں نے یہ بھی الیکشن کمیشن سے کہا ہے کہ جو لیڈر ایم این اے سینٹ کا صوبائی اسمبلی کا کینڈیڈیٹ الیکشن کمیشن میں سرٹیفکیٹ پیش نہیں کرتا کہ اس نے اپنی بیٹی کو حق دیا ہے، اس نے اپنے بہن کو حق دیا ہے، اس نے اپنی بیوی کو حق دیا ہے، اس کو بھی کنسیڈر نہ کیا جائے ایز امیدوار۔ اس لیے کہ جو اپنی بیٹی کے ساتھ غداری کرتا ہے اور اپنے بہن کے ساتھ غداری کرتا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ وفادار نہیں، وہ قوم کا وفادار کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ اس ملک میں سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہم رابطے کر رہے ہیں 3 پوائنٹس پر، کہ آئین کی بالادستی اور سویلین بالادستی کے لیے ایک نیو سوشل کنٹریکٹ ہو جائے، ایک نیا معاہدہ ہو جائے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن ریفارمز ہو۔ میں اس پر زرداری صاحب، شہباز شریف صاحب، عمران خان صاحب سے میں نے بات کی ہے کہ اس الیکشن کے نتیجے میں کوئی تبدیلی اور انقلاب اور عام باصلاحیت آدمی کو ایوان میں جانے کا موقع نہیں ملتا ہے۔ ہمارا صحیح راستہ یہی ہے کہ متناسب نمائندگی ہو، لوگ پارٹی لیڈر کو اور پارٹی کو ووٹ دے، پارٹی کے منشور اور ویژن کو ووٹ دے، اور پارٹی لیڈر پھر ہر شعبے کے لیے باصلاحیت لوگوں کو قومی اسمبلی میں نامزد کرے۔ متناسب نمائندگی دنیا کے بہت سارے ممالک میں ہے۔
ہم نے پارٹیوں کو دعوت دی ہے کہ جب اسٹیبلشمنٹ نے خود ہی اعلان کیا ہے اور 22 کروڑ عوام کے سامنے پریس کانفرنس کر کے وعدہ کیا ہے کہ اب ہم سیاست میں نہیں آئیں گے، تو پھر آنا چاہیے کہ ہم خود ایک نظام، ایک میکینزم بنا لے کہ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ اس پر ہم تمام سیاسی جماعتوں سے شعیب شاہین کی تجویز کے مطابق رابطے کر رہے ہیں۔ میرے بہت ہی پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تو جماعت اسلامی کا ویژن ہے کہ انصاف سب کے لیے، جماعت اسلامی کا اعلان ہے تعلیم سب کے لیے، جماعت اسلامی کا وعدہ ہے چھت سب کے لیے، جماعت اسلامی کا عزم ہے روزگار سب کے لیے، اور جب تک کسی نوجوان کو روزگار نہ ملے تو حکومت باؤنڈ ہے بے روزگاری الاؤنس دینے کا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہر بزرگ کو عزت ملے اور بڑھاپا الاؤنس۔ ہم چاہتے ہیں کہ جتنے پاکستان میں بنجر زمین پڑی ہے، ہمارے ساتھ الحمدللہ اس وقت 79.7 ملین ایکڑ زمین ہے، جس میں سے صرف 22% زیر کاش ہے، باقی بنجر پڑی ہے۔ ہمارا یہ عزم ہے انشاءاللہ ہم آئیں گے، ہم ان تمام بنجر زمینوں کو نوجوانوں میں تقسیم کریں گے تاکہ وہ اس کو آباد کرے، اور جن جن لوگوں کو سرکار نے زمینیں دی ہے اور آباد نہیں کیا ہے، ہم انشاءاللہ ان سے واپس لے کر ان لوگوں کو دیں گے جو بے گھر ہے اور جو اس کو آباد کر سکتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم جماعت اسلامی ہیں۔ کرونا وائرس میں ہم نے اس قوم کی خدمت کی، سیلاب کے زمانے میں ہم نے اس قوم کی خدمت کی، 50,000 ہمارے ورکر نے خدمت کی۔ میں خود ایک ایک جگہ پر گیا ہوں، مجھے دکھ ہوتا ہے کہ اس وقت 3 کروڑ 33 لاکھ سے زیادہ لوگ سیلاب کے متاثرین ہیں، لیکن نہ ہماری وفاقی حکومت کو احساس ہے، نہ ہماری صوبائی حکومتوں کو، اور اس وقت ملک میں کوئی اپوزیشن نہیں ہے سوائے جماعت اسلامی کی۔ اس لیے پی ڈی ایم بھی مرکز میں حکومت میں شامل ہے، پی ٹی آئی 10 سالوں سے خیبر پختونخوا اور پنجاب اور کشمیر اور گلگت بلتستان میں ہے، پیپل پارٹی سندھ میں ہے، تو کون ہے؟ سب کے سب حکومت میں ہے اور سب کے سب ایکسپوز ہو گئے۔ میں بھی ایک انسان ہوں، غلطی کر سکتا ہوں، لیکن جماعت اسلامی کے اندر الحمدللہ احتساب کا ایک نظام ہے۔ آج کل توشہ خانے کا ایک کیس چل رہا ہے، میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا اور یہ کیا قانون ہے؟ کہتے ہیں کہ 20% قیمت ادا کر کے وزیر اعظم اس کو لے سکتا ہے، تو 20 قیمت چھوڑیے، ایک غریب وکیل بھی، یہ شورش بھی 50% دے گا، 60% دے گا۔ کیا یہ توشہ خانہ وہ سونے اور جواہرات ان کو دینے کے لیے تیار ہے؟ کیا حفیظ اللہ کو دے سکتے ہیں؟ کیا یعقوب شعیب شاہین کو دے سکتے ہیں؟ نہیں، یہ کون سا نظام ہے؟ الحمدللہ جماعت اسلامی میں یہ سسٹم ہے۔ ہم بھی باہر جاتے ہیں، لوگ قیمتی موبائل دیتے ہیں، لوگ گھڑیاں دیتے ہیں، واپس آ کر اپنے بیت المال میں جمع کرتے ہیں، رسید لے کر اس آدمی کو بیچتے ہیں۔ ویسے یاد آیا، ابو موسیٰ اشعری بصرے کا گورنر تھا، ان کو لوگوں نے تحفے دیے، ان نے ساتھ رکھے۔ حضرت عمر ابن خطاب نے ان کو بلایا، اس نے جواب دیا تو لوگوں نے مجھے دیے تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ تو خیر جمع کر لے۔ گورنری سے ہٹا کر بیڑ بکریاں چرانے پر اس کو لگایا۔ ایک عرصہ بعد جنگل میں گئے، حضرت عمر ابن خطاب تو ابو موسیٰ اشعری اپنے بیڑ بکریوں کے ساتھ ایک پہاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے، تو حضرت عمر ابن خطاب نے پوچھا موسیٰ اشعری اب کوئی تحفے دیتے ہیں آپ کو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، اب کوئی تحفہ نہیں دیتا ہے۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مجرم صرف عمران خان صاحب نہیں ہے، یہ ایک تسلسل ہے، اور سب کے ساتھ یہی بیانیہ ہے کہ چونکہ ماضی کے لوگوں نے یہ کیا ہے اس لیے میرے لیے بھی جائز ہے۔ اس کلچر کو اگر کوئی جماعت تبدیل کر سکتی ہے وہ صرف اور صرف جماعت اسلامی ہے۔ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں، آپ دانا بینا لوگ ہیں، میں نے آپ کا کافی ٹائم لیا،
میں خود 2 بار سینئر منسٹر رہا ہوں اور وزارت سے فارغ ہونے کے بعد اپنے آپ کو مسجد امامت خان میں پیش کیا کہ میں اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں. آج بھی میں اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں. لیکن کیا یہ باقی لیڈر بھی اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کر سکتے ہیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں میرے پیارے وکلاء، اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کرپشن فری پاکستان بن جائے تو ایسی جماعت کا ساتھ دے دیں جو خود کرپشن فری ہو. اگر آپ چاہتے ہیں کہ حقیقی جمہوریت آ جائے تو ایسی جماعت کا ساتھ دے دیں جس میں حقیقی جمہوریت ہو. اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان سے سودی نظام کا خاتمہ ہو تو پھر ایسی جماعت کا ساتھ دے دیں جو اس کا ویژن اور عزم اور عمل یہی ہو. میں اللہ کی شکر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، مجھے خیبر پختونخوا میں موقع ملا تھا اور میں نے اپنی صوبے میں سودی نظام ختم کر کے غیر اسلامی غیر سودی بینکاری کا آغاز کیا تھا. میں نے اپنی صوبے کو قرض فری صوبہ بنایا تھا. ایک فائنانس کے طالب علم کی حیثیت سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے ساتھ دیا تو ہم پاکستان کو ایک کلین پاکستان بنا سکتے ہیں. ہم پاکستان کو ایک گرین پاکستان بنا سکتے ہیں. ہم پاکستان کو کرپشن فری پاکستان بنا سکتے ہیں. آپ کے ملک میں سالانہ 5,000 ارب کا کرپشن ہے. آپ کو قرضوں کی کیا ضرورت ہے؟ آپ ان کرپشن کو ختم کریں، لیکن نہیں کر سکتے لوگ. یہ کام صرف اور صرف جماعت اسلامی کر سکتی ہے. میں اس لیے درخواست کرنے آیا ہوں، میں ایک امتی کی حیثیت سے کھڑا ہوں، آپ کے ایک بھائی کی حیثیت سے کھڑا ہوں کہ میں آپ کا تعاون چاہتا ہوں، میں آپ کا ووٹ بھی چاہتا ہوں، میں آپ کا سپورٹ بھی چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اللہ کی دین کا ایمبیسیڈر بنے. میرا ایمبیسیڈر نہ بنے لیکن خود بھی یکسو ہو کہ میرے اور میری اہلیہ کا، میرے والدین کا اور میرے بچوں کی فلاح اللہ کی دین میں ہے. اور 22 کروڑ عوام کو بھی یہ پیغام دے دے کہ جرنیلوں کے تجربات ناکام ہو گئے، نام نہاد سیاسی جماعتوں کے تجربات ناکام ہو گئے. اب اس ملک میں اسلامی نظام کو آنا چاہیے. اسلامی نظام سراج الحق کا نظام نہیں ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام ہے. ماضی میں بھی یہی ہوا تھا کہ اِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ. ہم ذلیل قوم تھے، اللہ نے اسلام کے ذریعے ہمیں عزت دی. اور آج بھی اگر آپ دنیا میں عزت چاہتے ہیں تو صرف اور صرف دینی فطرت اور اس دین کی برکت سے. میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اس شکریہ کے ساتھ کہ کتنی سنجیدگی کے ساتھ، شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ آپ لوگوں نے مجھے سنا. لیکن سننے پر میں مطمئن نہیں ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آپ قدم اٹھائیں اور منزل کی طرف جانے میں ہمارا ساتھ دیں، ہم آپ کا ساتھ دیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.